بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مانع صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ ہے تو اللہ کا نام، لیکن اس میں بہت بڑی طاقت ہے، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ناموں کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی، یہ بات ہر آدمی سمجھتا ہے، اور ایک ایسا معاملہ ہے جو آپس میں محبت سے طے ہو تو زندگی کا مزہ پھر ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کے آپس کے تعلق۔ یہ تعلق اگر پیار اور محبت سے ہوں، خوش اسلوبی سے ہوں، پوری زندگی اس کی جنت بن جاتی ہے۔ اور اگر یہ رشتہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا ہو، گلے اور شکووں کا ہو، ذرا ذرا بات کے اوپر ناراضگیوں کا ہو، تو پوری زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ کون یہ کہتا ہے کہ میری زندگی جہنم بنے؟ کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن کچھ حالات بندے کو ایسے مجبور کر دیتے ہیں جس وجہ سے یہ نوبت آتی ہے، تو پھر ساری زندگی پریشانی میں گزرتی ہے۔ اور اگر یہ نعمت کسی کو مل گئی، کون سی نعمت؟ پیار اور محبت والی، اعلیٰ اخلاق والی، جس کا نمونہ محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آپ ایک دفعہ باہر سے تشریف لائے، امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں تھا اور پانی پی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آئے اور فرمایا، حمیرہ، آپ پیار سے محبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ بھی کہا کرتے تھے۔ فرمایا، حمیرہ، پانی تھوڑا سا میرے لیے بھی بچانا۔ آپ نے وہ پانی بچایا اور محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پھر آپ نے پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر پوچھا، اے عائشہ، تو نے کس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا؟ جب بتایا کہ میں نے اس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا۔ یہ نقشہ پوری امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اور آپ نے فرمایا، جب شوہر گھر میں آئے، بچوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ آ جائے، بیوی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے، یہ نہ ہو کہ چہرے کے اوپر 12 بج جائے اور وہ سارے سمجھے کون سا جلاد آ گیا۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر بالفرض کسی کی یہ کیفیت ہو گئی ہو، تو آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس کی برکت سے یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، پیار اور محبت والی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آپس میں اعلیٰ اخلاق کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ وہ مختصر سا ایک ہی لفظ ہے، یا مانع۔ صرف آپ نے رات کو سوتے وقت باوضو بستر پہ بیٹھ کر اس کو صرف 21 دفعہ پڑھنا ہے، یا مانع، یا مانع، یا مانع۔
اور یہ عمل آپ 21 ہی دن کر لیں، 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور 21 دن کر لیں، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر ساری ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر پڑھے، اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی پڑھے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو منوانا ہے، راضی کروانا ہے، اور پورا یہ تصور ذہن میں رکھ کے پڑھے کہ میرا اللہ میرا یہ معاملہ حل فرمائے، کہ آپس میں ہماری ایک محبت پیدا ہو جائے۔ شوہر اگر پڑھتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ تصور ہو کہ میری بیوی فرما بردار بن جائے، مطیع بن جائے، نیک اور صالحہ بن جائے، اور ہماری آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ اس تصور سے اگر خامد ناراض ہے تو بیوی پڑھے، بیوی ناراض ہے تو خامد پڑھے، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ وظیفہ آپ دوبارہ اچھی طرح سن لیں اور اسے سمجھ لیں۔ رات کو باوضو آپ نے سونے کے لیے بستر پہ جانا ہے اور وہاں بیٹھ کر یا مانعو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، پورا ذہن کے اندر یہ تصور رکھ کے کہ ہماری میاں بیوی کی آپس میں صلح ہو جائے اور محبت قائم ہو جائے۔ یہ وظیفہ 21 دن ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ 21 دن کے عمل سے آپ کی اگر کسی وجہ سے ناراضگی ہے، کوئی بھی غلط فہمی کی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہے، تو آپس میں صلح ہو جائے گی، محبت قائم ہو جائے گی اور زندگی آپ کی پاکیزہ ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی مجرب اور بہت طاقت والا وظیفہ ہے، ہر آدمی کے یہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ہے تب بھی کر لے۔ خامد ناراض ہے تو بیوی کرے، اور بیوی ناراض ہے تو خامد یہ وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ نے اپنے نام کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ کی چند دنوں کے اندر ہی صلح ہو جائے گی، آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، اور زندگی آپ کی خوشیوں اور محبتوں سے بھرپور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ چند دن کرنے سے، 5 یا 7 دن کرنے سے اگر فائدہ ہو جائے تب بھی آپ 21 دن ضرور پورا کر لیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کسی نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔